اور ایک اور بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق دیوبندی اور بریلوی میں یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے، عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک، عقیدے، سلسلے، تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے۔ مگر دیوبندی اور بریلوی میں یہی ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن سب پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ سب کس کی آڑ میں کرتے ہیں؟ پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ بظاہر وہ بریلویوں کو تانے دیتے ہیں اور انہیں قبوری کہتے ہیں اور انہیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں اور انہیں نیاز اور فاتح کرنے والا کہتے ہیں، لیکن بباطن یہی لوگ اپنی کتابوں کے اندر اپنے اندرونی طور پر آپس میں یہ لوگ جو ہے وہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں میں یہ تمام سب لکھتے ہیں، عوام کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے۔ لیکن پردے کی آڑ میں یہ لوگ آپس میں مفاہمت اور آپس میں دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی بہت کوششیں کر رہے ہیں، دونوں ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حنفی دیوبندی جو ہیں ان کی بہت کوشش ہے بریلویوں کو منا لیں، دنا لیں تاکہ یہ ایک ہو جائیں، لیکن بریلوی ان کو تو منہ بھی نہیں لگاتا۔ یہ تو اگر مسجد میں گھس جائیں تو انہیں مسجدیں دھلواتا ہے بریلوی، بہت دور بھاگتا ہے دیوبندیوں۔ وہابیوں سے تو بات ہی نہیں کرتے، کہتے یہ لوگ تو کھرے لوگ ہیں، اسے تو چھوڑو، یہ تو کھلے کافر ہیں، سیدھے کہتے ہیں۔ لیکن دیوبندیوں کو یہ کہتے ہیں یہ چوہے ہیں، چوہوں کی طرح دلوں کے اندر گھس کر کے اور اس طرح جڑیں کاٹتے ہیں۔ جیسے مملکت عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر ہمارے ملکوں کے بہت گھس آئے ہوئے چوہے موجود ہیں، یہاں بھی چوہے موجود ہیں۔ یہ شیر بن کر کے میدان میں نہیں آتے ہیں، یہ چوہوں کی طرح قطر قطر کاٹتے ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں موقع ملتا ہے اور جہاں نہیں ملا وہاں بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ ہاں ہم بھی وہی، تم بھی وہی، سب کچھ ہم بھی موحد تم بھی موحد، لیکن یہ منافق ہے دراصل۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب یہ آپس میں ملنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بریلوی ان کو اپنے آگے اپنے جو ہے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے ہیں۔ اور جس طرح سے تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی جو ہے نا یہ کافر کہتے ہیں، یہ نجدی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ وہابی کافر ہیں، یہ سب کافر ہیں۔ بلکہ بریلویوں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، یہ تمام سب لوگ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے اوپر یہ کتے بن کے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کا فتویٰ ہے ان کے امام کا اور وہ علل اعلان کہتے ہیں اور وہ ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں، وہ مجلسوں میں کہتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں۔ مجھے ان سے شکوہ نہیں، الحمدللہ مجھے ان سے یہی سب بریلوی کرتے ہیں، لیکن یہی سب آئیے میں پردہ اٹھاؤں حقیقت سے کہ یہی سب دیوبندی بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہی لوگ علماء سعودی عربیہ کے اندر آتے ہیں یہاں کے ٹکٹ پر اور بیٹھ کے مرغیاں اور بکرے چڑھاتے ہیں اور یہاں سے صدقے اور خیرات اور چندے بٹور کے لے جاتے ہیں، تو یہی علماء یہاں بیٹھ کر کے کہتے ہیں ہم بھی وہی ہیں جو ہے سعودیہ کے لوگ ہو، آپ ہو وہی ہو، ہم محمد بن عبد الوہاب کو مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں اب یہ پردہ میں اٹھا رہا ہوں، ذرا آپ بھی آنکھیں کھولو اور ان کی کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان دیوبند کے علماء نے، دیوبند کے مولویوں نے محمد بن عبد الوہاب، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کیا کیا گند پھیلائی ہے، اور وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی ان کتب خانوں میں بک رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں، لیکن وہ اردو میں ہیں، عربی میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ عربی میں آئیں گی تو ان کے بھانڈے پھوٹیں گے، عربی میں آئیں گی فوجیوں کو پتہ چلے گا، عربی میں آئیں گی یہاں کے مشائخ اس کے اوپر مطلع ہوں گے اور پھر ان کا آنا جانا بھی بند ہو سکتا ہے، ان کی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب اردو میں ہے، یہ سب دیکھیں، یہی گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جس طرح سے کہ بریلوی ان مشائخ کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن میں ایک پردہ اٹھا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب بھائی تم وہ ہو تو پھر چھپ کے کیوں رہتے ہو؟ کھل کے آؤ سامنے، کیوں منافقت کی چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہو؟ اس لیے ہمیں یہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، تم کھل کے آ جاؤ نا سامنے، کیوں چھپ کر کے؟ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے؟